سورہ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 128 تک مضمون پورا ہو چکا ہے۔ سلسلہ کلام جاری ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جن کے واسطے دارالسلام ہے، اللہ ان کا ولی ہے، ان کا کارساز ہے، ان کے عمل کی وجہ سے۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ جس دن اللہ سب کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یوما کے معنی جس دن، یہ مفعول فی ہے۔ مفعول فی کا مطلب کوئی برتن ہے، کوئی ظرف ہے جس میں کوئی چیز رکھی جائے، تو یوما اس دن میں، جس دن میں لوگوں کو اللہ جمع کریں گے، تو یوما ظرف بنا جمع ہونے کا مقام اور وقت۔ یحشرہم، حشرہ کے معنی جمع کریں۔ فرعون کے بارے میں آیا فحشر فنادا، جمع کیا اور پکارا۔ یوم المحشر اسی کا نام ہے، جمع ہونے کا دن، اور محشر کے معنی وہ مقام، وہ جگہ جہاں سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو حشرہ کے معنی چاہے جہاں آئے اس کے معنی جمع کرنا۔ سورہ حشر ایک سورت کا نام ہے 28واں پارہ میں، وہاں بھی یہی مراد ہے۔ وہاں ہے لأول الحشر، یعنی وہ پہلے والا حشر جو مراد ہے خیبر کی جلاوطنی، گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ ان کے لیے کیا تھا؟ یوم محشر تھا۔ جتنا سامان جا سکتا ان پر لاد لو، چلو، باقی سب چھوڑ دو۔ تو ان کے حق میں کیا تھا؟ یہ پہلا محشر تھا ان کے لیے، ایک بعد میں آنے والا باقی ہے۔ تو یحشرہم، اللہ ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، اکٹھا، سب کے سب، سارے انسان جمع ہوں گے اور سارے جنات جمع ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم مخاطب دونوں سے ہے۔ سورہ رحمان، یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس، کثرت سے استعمال کیا اللہ نے، تو دونوں مخاطب ہیں، یہ دونوں مکلف ہیں۔ یہ یا معشر الجن، یہاں خطاب جن سے ہو رہا ہے، اس کے بعد آیت آ رہی ہے اس میں جن اور انس دونوں سے ہو رہا ہے، اور یہی مضمون ملا کر سورہ رحمان کے اندر ہی مخاطب کیا اللہ نے۔ تو جن اور انس دونوں، اس سے پہلے یہ بحث آ چکی ہے، مخلوق خدا جو مکلف ہیں، یا تو نوری ہیں، یا تو ناری ہیں، یا تو خاکی۔ نوری آگ سے نہیں بنتے، نور سے بنتے، ان کو نوری کہا جاتا ہے، اور ناری آگ سے بننے والے، اور خاکی مٹی سے بننے والے۔ جتنے فرشتے ہیں یہ نوری ہیں، اور جتنے بھی جنات و شیاطین ہیں یہ سب ناری ہیں، اور جتنے بھی رسول و انبیاء اور انسان آئے یہ سب خاکی ہیں۔ تین قسمیں ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، یہی مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو خاکی میں بھیجا، اور ان کے پاس اپنا رسول جو بھیجا تو نوریوں کو بھیجا، اور جتنے بھی جنات ہیں جو ناری ہیں ان کو اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اگر یہ اچھے ہیں تو ان کا نام جن رکھا، اور بگڑے ہوئے ہیں تو ان کا نام شیطان رکھا۔ شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ ابلیس کو قرآن نے کہا کانا من الجن، ابلیس سے بڑا کون ہو سکتا؟ ابلیس کے بارے میں فرمایا کانا من الجن، سورہ کہف میں دیکھ لو، جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ جمع فرمائیں گے، یا معاشر الجن، سوال ہوگا اے جنات کے گروہ، معاشر اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، استکثار کے معنی زیادہ سے زیادہ قبضے میں کر لینا۔ استکثرتم، تحقیق کہ تم نے بہت زیادہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، من الانس، انسانوں میں سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی انسان جناتوں کو قبضے میں کرتے ہیں، ہاں، چاہے وہ فرضی عامل ہو چاہے اصلی عامل ہو، اس پر ہم کلام نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنات کو انسان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس آیت میں غور سے دیکھنا، یہ کلام پاک ہر کے گھر میں ہے، یہ سورت کی یہ آیت ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ رہنمائی کرنا اپنے علم کے ساتھ، مذاکرہ ہے یہ، آپ بھی دیکھو، غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے تم نے بہتوں کو گمراہ کر کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ کبھی آپ نے سورہ جن میں غور کیا؟
ابھی بہت دور ہے سورہ جن 29واں پارہ میں اللہ فرماتے ہیں بہت سے انسان جنات کی پناہ مانگتے تھے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ اور آگے چل کر آپ پوچھیں گے سورہ جن ہی میں بہت سے انسان کہا کرتے تھے کہ ہم جنات کی پناہ چاہتے ہیں اس وادی کی ہولناکیوں سے۔ ان کو وہ شیاطین اور وہ جنات پناہ دیا کرتے تھے۔ سورہ جن میں ایک واقعہ بہت تفصیل لکھا ہے، مگر میں یہاں اس کو لاؤں اگر تو بات ادھر چلی جائے گی جنات کی طرف۔ ہمیں صرف دکھانا یہاں اتنا ہی ہے کہ جس طرح انسان جنات کو قابو میں کرتے ہیں ایسے ہی بہت سے جنات انسانوں کو بھی قابو میں کر لیتے ہیں۔ لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے واضح کیا ہے کہ جو شیطان کو سگنل دیتے انہی پر قبضہ کرتے، سب پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا ہے۔ ان پر زور چلے گا جو شیاطین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو سگنل دیتے ہیں، جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رزق حرام کھاتے ہیں، ان کے اوپر چلتا ہے اس کا دم۔ یہ مضمون کلام پاک میں کئی جگہ آیا ہوا ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیے بہت سے انسانوں میں سے تم نے گمراہ کر رکھا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان سے تعلق رکھنے والے انسانوں میں سے، یہ کب کہیں گے؟ یوم المحشر میں کہیں گے، وہی بیان چل رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ خوب اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے، یعنی جنات نے انسان سے، انسان نے جنات سے، یا جنات نے جنات سے اور شیطان نے شیطان سے، یا انسان نے انسان سے، یہ ہے بعضنا بعض سے مطلب۔ ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ خوب فائدہ اٹھایا، خوب خلط ملط کیا۔ انسان بھی فائدہ اٹھاتے اور کہتے ہمارے پاس اتنے عامل ہیں اور سب فرضی رہتے، اس کے بعد خوب دھوکہ دیتے۔ تو شیاطین سے انسان نے فائدہ اٹھایا اور انسان نے شیاطین سے فائدہ اٹھایا، یہ خوب فائدہ اٹھایا۔ اور آگے فرمایا وہ بلغنا اجلنا، اور ہم پہنچ گئے ہماری اجل کو۔ اجل کے معنی مدت، اجل کے معنی موت جو استعمال ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ وہ انسان کی مدت کا انتہا ہے۔ اجل کے معنی موت جو استعمال ہوا ہے یہ مدت کے معنی میں۔ وہ بلغنا اجلنا، اور ہم پہنچ گئے ہماری مدت کو، ہماری میعاد کو، جو ہمارا دن متعین تھا ہم پہنچ گئے۔ کون سا؟ الذی اجلت لنا، جو آپ نے متعین کر دیا تھا ہمارے حق میں۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے اسی حال میں مدت پوری کر لی اور جو آپ کا دن دیا ہوا تھا وہ ختم کر کے آ گئے۔ اللہ کہیں گے جواب میں قال النار مثواکم، کہا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ النار مثواکم، مسوا کے معنی ٹھکانہ، جو اردو میں استعمال ہے مسوا، ماوا و ملجا، مسوا اسی معنی میں ہے۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اسی میں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے، یہ ہے استثناء۔ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے، یعنی ہمیشہ رکھنے کے بجائے اس میں سے کچھ کم کر دے تو اللہ کی مشیت ہے۔ لوگ خوش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشیت کے ساتھ رکھا ہے، شاید کبھی چھٹی مل جائے گی، لیکن اس آیت کی توضیح دوسری آیت کرتی ہیں، اور وہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کافروں کے لیے جنت کو حرام کر چکے ہیں، چاہے وہ کافر انسانوں میں سے ہو یا کافر جنات میں سے ہو۔ حرمت الجنت علی الکافرین، سورہ اعراف میں آ رہی آیت۔ کسی بھی کافر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس آیت نے الا ما شاء اللہ کی تشریح کر دیا کہ کافر کے لیے اللہ نہیں چاہیں گے۔ اور دوسری آیت سورہ ہود میں ہے
ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان رہیں گے. حالانکہ اس وقت زمین و آسمان یہ جو موجود ہیں یہ نہیں رہیں گے، دوسرے آسمان زمین رہیں گے، بدل جائیں گے اللہ کی طرف سے. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین کو ہم بدل دیں گے، آسمان بھی چینج کر دیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب نکل پڑیں گے جوق در جوق اللہ کے واسطے جو ایک ہے، اکیلا ہے، زبردست ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اس حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہونے والے واقعات کو ابھی بیان کر دیا ہے تاکہ ہم اجنہ سے، شیاطین سے قربت حاصل نہ کریں. بہت لوگ چاہتے مول صاحب چلہ کسی کیسے ہوتی، جنات قبضے میں کیسے آتے، فلاں عامل بہت کما لیا ہے ہم بھی کماتے، اور فلاں طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہم بھی فائدہ اٹھاتے. منہ میں پانی آتا. کتنے متقی پرہیزگار ہیں یہ حرام کمائی سے استفادہ کرنے کو جی نہیں چاہتا. اللہ کا ایک کلام ہے سورہ زخرف میں، وہ کلام جب میں سوچتا ہوں تو طبیعت مطمئن ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ رحمان کے سارے بندے کافر ہو جائیں گے، رحمان کے سارے بندے کافر ہو جائیں گے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے مکان کو سونے کا چاندی کا بناتا، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، مزخرف کی ہوتی، گولڈن کی ہوتی. ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے راستے میں سجدہ کرنے والے یہ مکان کو دیکھ کر ادھر چلے جائیں گے. وہاں تک کیوں جا رہے ہیں آپ؟ آج ہی دیکھ لو، ایک متقی پرہیزگار آدمی کا لباس سادہ ہوگا، کھانا سادہ ہوگا، رہائش گاہ سادی ہوگی، اس کے اندر ہو سکتا ہے غربت و افلاس کا اظہار ہوگا. یہ دیکھ کر ہمارے تمام کے تمام مسلمان بولتے ہیں نہیں حافظ قرآن نہیں، عالم نہیں، مفتی نہیں، مفسر نہیں، ہم تو بچے کو ڈاکٹر ہی بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، MCA کرائیں گے، جسٹس بنائیں گے. اسی ہندوستان میں آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، ہدایت اللہ نام تھا جسٹس کا، لیکن جلانے کی وصیت کیا انہوں نے، کہا مجھے جلا دینا. کیوں؟ اسلام نہیں معلوم. جسٹس ہو گئے لیکن اسلام نہیں معلوم. کیوں؟ یہ دین تعلیم سے کوتاہی کا نتیجہ ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 2-2 لاکھ ہیں، 1-1 لاکھ ہیں، لیکن انہیں کلمہ طیبہ کا صحیح مفہوم نہیں معلوم. وہ ایمان سے بہت دور ہیں، نبی کی سنتوں سے کوسوں دور ہیں. دنیا ساری کی ساری کما کر وہ رکھ بھی لیں لیکن ایمان سے خالی ہیں، تو ان کا گھاٹا ہے کہ فائدہ ہے؟ سوچ کر بولو. یہی مضمون ہے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. سورہ زخرف کی آیت یاد کر لو، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَا. سورت کا نام سورہ زخرف اسی سے رکھا اللہ نے. گولڈن سیڑھیاں ہم دیتے، لیکن رحمان کے بندے کافر ہو جائیں گے. اس خطرے سے ہم تقسیم نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی حیثیت ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک قطرہ پانی کا اور ایک ٹکڑا روٹی کا نہیں دینے دیں گے. سورہ اعراف میں انشاءاللہ آپ سنیں گے، جہنمی پکاریں گے جنت والوں کے، آواز دے کے بلائیں گے، وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. پھر سنیں گے آپ، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. 3 ہیں، آراف والے، جنت والے، جہنم والے پکاریں گے. ان کی پکار جمع کیا ہے اللہ نے. کیا کہیں گے؟ جنت والوں سے خطاب کر کے کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء، پانی پھینکو نا، او مما رزقکم اللہ، یا اس رزق میں سے جو تم کو دیا ہے اللہ نے ٹکڑا پھینکو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. کہیں گے پانی کا قطرہ اور روٹی کا ٹکڑا دونوں اللہ نے حرام کر دیا ہے، کافروں پر یہ نہیں دے سکتے ہم. فراوانی ہوگی لیکن دینے سے منع کیا ہوگا اللہ کی طرف سے. تو اشارہ یہ ہے اللہ کے علم میں ہے کہ بندے کیا کریں گے. اس لیے دنیا میں حرام کمائی پر رشک نہیں کرنا.
دنیا اگر ساری جمع ہو جائے حرام طریقے سے تو رشک کے لائق نہیں ہے، بلکہ عبرت کے لائق ہے۔ جب قارون دھسنے لگا زمین کے اندر، قارون زمین میں دھسنے لگا، تو سب نے یہی کہا اگر اللہ کا کرم ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی دھس جاتے۔ اللہ کا کرم تھا کہ ہم بچ گئے۔ سورہ قصص پارہ 20 آخری رکوع میں الفاظ موجود ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے تو ہم بچ گئے۔ تو دنیا پر جب قارون نکلتا تھا تو لوگ عش کرتے تھے، کیا نصیبے والا ہے، کیا مقدر والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیبے والا۔ لیکن جب دھسنے لگا فخسفنا به وبداره الارض، وہ بھی دھسا، اس کا گھر بھی دھسا اور دھستا ہی ہے، اور سیوطی کی رائے ہے آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو کل جو نصیبے والا تھا آج عبرت والا ہو گیا، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کی ثروت کو، دولت کو، حشمت کو دیکھ کر کے جب تک کہ وہ حلال اور طیب نہ ہو وہ قابل رشک نہیں ہے، قابل عبرت ہے۔ یہ سبق دیا ہے اللہ نے، یہ ہے ان ربک حکیم علیم، رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بتا دیا کہ جنات سے انسان اور انسان سے جنات فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس فائدے کی بنیاد باطل پر ہونے کی وجہ سے یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر کے رشک کے لائق نہیں بنیں گے، تم سنبھل جاؤ، یہ بتانا ہے۔ ان ربک حکیم علیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ایسے ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو ظالموں کے ساتھ اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے، جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں دو ترجمہ ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، نولی کا ترجمہ دو کیا ہے مفسرین نے۔ نولی کے معنی آتے ہیں دوستی میں دوست کو جوڑنا، تو کذالک نولی کا ترجمہ کیا ہے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، یعنی جہنم میں جہاں چور ہوں گے سارے چور وہیں ہوں گے، ڈاکو جہاں ہوں گے سارے ڈاکو وہیں ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں نیک لوگ کہاں رہتے؟ نیکوں کے ساتھ، برے لوگ کہاں ہوتے؟ بروں کے ساتھ۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، باز کبوتروں میں نہیں اڑتا اور کبوتر باز میں نہیں اڑتا، دونوں کی الگ الگ ساخت، الگ الگ مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو قانون ہے، پھر بھی کبھی کبھی لوگ گڈ مڈ ہو جاتے، مسلیوں میں چور کھڑا ہو جاتا چپل چرانے کے واسطے، یہاں چانس ہے، تھوڑا گڈ مڈ ہونے کا چانس ہے، خلط ملط ہو سکتا ہے، لیکن ہم محشر کے بعد جہنم میں ظالموں کے ساتھ ظالموں کو جمع کریں گے، وہاں کوئی چانس نہیں ہے گڈ مڈ ہونے کا۔ ایک مقام پہ اللہ نے خود اس کو واضح کیا ہے، سورہ قلم پارہ 29 کے الفاظ ہیں، اتنے پیارے الفاظ ہیں، سنتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ اللہ نے سوال کیا ہے انسانیت سے، میری کتاب پڑھنے والوں دیکھو، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلم کو کر دیں گے مجرم کی طرح؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ ہم کو سجدہ کرتا ہے، دوسرا ہم سے بغاوت کرتا ہے، ایک وفادار ہے اور ایک غدار ہے، ایک مجاہد ہے اور ایک مجاور ہے، کیا دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ پوری آیت بڑے مزے کی ہے، تفصیل پڑھتے چلے جاؤ۔ ما لکم کیف تحکمون، معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں تو تھوڑا گڑمڑ ہو سکتے، لیکن آخرت میں متقیوں کے ساتھ رہیں گے۔ اسی واسطے وہ روایت مجھے بھولتی نہیں، ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا بات ہے، تیاری بہت کر لی ہو؟ فرمایا تیاری تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، گھر میں بے چین ہو کے نکل جاتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو دیکھ کر سکون آ جاتا ہے۔ قیامت میں آپ اپنے درجات کی وجہ سے کہاں جائیں گے نہیں معلوم، اور میں کدھر سے کدھر رہوں گا مجھے نہیں معلوم، کیسے سکون آئے گا، بے قراری کیسے رہے گی؟ فرمایا والمرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ محبت اگر سچی ہے
تو اطاعت لازم ہے، ورنہ محبت زبانی جمع خرچ ہے، جھوٹی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، ہو بہو اسی کام میں لگتا ہے۔ میرے استاد جب فارغ ہوا میں نے کہا حضرت میں کیا کروں؟ کہا جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی وہی کرو۔ کیا تمہارے عقیدے کے لحاظ سے میں غلط کام کر رہا ہوں؟ تو مجھے بے ساختہ یاد آیا جب ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے تو پوچھا حضور سے کہ مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو۔ شام تک ابو بکر گئے اور ان کو پکڑ کے لائے، کہا یہ میرا کارنامہ ہے، شام تک پیش کر دیا، دن بھر کی کمائی یہ ہے۔ تو جب نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، نبی کا کام ہے اللہ کی کتاب لوگوں پر پیش کرنا، یہ کام نہیں کریں گے پھر محبت ہے، یہ محبت جھوٹی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے، ہو بہو اسی کام میں لگتا ہے، وہی درد ہے، وہی تڑپ ہے، وہی کرب ہے، وہی اس کے اندر سوزش ہے، اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری حیات، دنیا کا سارا وجود یہ فانی ہے، اس میں باقی وہی رہے گا جو تم اللہ کے پاس بھیج دو گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے فنا ہونے والا ہے، جو تم بھیجو گے اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایک ترجمہ تو بتا دیا مفسرین نے یہ کہ ہم ظالم کو جوڑیں گے ظالم کے ساتھ، کیوں؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے وہ کسب کرتے تھے، کماتے تھے۔ برے اعمال کا کسب کرنا، جس طرح سے اچھے اعمال کمائے جاتے ہیں برے اعمال بھی کمائے جاتے ہیں، برے اعمال بھی کمائی ہوتی ہے، بلکہ قرآن کی آیت سے اشارہ ملتا ہے نیک اعمال میں مشقت کم ہوتی اور برے اعمال میں مشقت زیادہ ہوتی۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، آخری آیت ہے یہ، لہا ما کسبت، ان کے لیے مفید ہے وہ عمل جو انہوں نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور ان کے خلاف ہے وہ عمل جو انہوں نے کمایا۔ کسبہ میں کتنے حروف ہیں؟ 4، اور اکتسبہ میں کتنے حروف ہیں؟ 5، اور حروف کی ذاتی اشارہ کرتی ہے کام کی مشقت کی طرف۔ چور کی چوری میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اتنی مشقتیں وہ لوگ جھیلتے ہیں دنیا کی خاطر کہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، سزائیں بھگتتے ہیں، سزاؤں کی سختیوں کا، تلخیوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ میں بڑی لذت ہے، گناہ میں لذت نہیں ہے۔ انسان کے سارے اعمال جو مفید ہیں یہ فطرت کے مطابق ہیں، اور جو گناہ ہوتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہو گیا آیت کا۔ دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ایسے ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ یعنی ایک آدمی دنیا میں ظلم کر رہا ہے تو ایک دوسرے ظالم کو اس ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ لے۔ چنانچہ کئی ایک کو قتل کرنے والا قتل ہو کے مرتا ہے، کئی ایک کو جلا دینے والا جل کے مرتا ہے، کئی ایک کو کنویں میں ڈھکیلنے والا گر کے مرتا ہے۔ تو اللہ کا وصول ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کے ساتھ بھڑا دیتے ہیں کہ تو اس کو چھکا۔ یہ بھی دنیا میں وصول بتایا اللہ نے۔ ایک مفہوم یہ بھی آیت کا ہے، نولی بمانا نسلطو، نولی کے معنی نسلطو، ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالم کو بعض ظالم کے اوپر۔ ایک آدمی ہے ظلم کرتا ہے، بہتوں کو ظلم کر کے ٹھکانے لگا دیا، اللہ کسی دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں وہ اس کو ٹھکانے لگاتا ہے، پھر تیسرے کو کھڑا کرتے ہیں اس کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ تو جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ ظلم سہتا بھی ہے، اسے اللہ کی طرف سے اگر کچھ مہلت مل جائے تو یہ مت سمجھے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، امتحان کا وقت طویل ہو سکتا ہے۔ یہ مفہوم دوسرا بیان کیا ہے، اور یہ دونوں مفہوم ثابت ہے کلام اللہ کی آیتوں سے۔ اس کے بعد خطاب ہے یا معشر الجن والانس۔ اب تک خطاب کس سے تھا؟ یا معشر الجن سے تھا، صرف جنوں سے۔ اب خطاب دونوں سے ہوتا ہے، یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے؟
اس پر بہت طویل کلام ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، طویل کلام ہے۔ قرآن کریم جوامع الکلم ہے، بادشاہ کا کلام ہے، سارے کلام کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو اس نے عاجز کر دیا ہے اپنا جیسا کلام بنانے پر۔ تو کیسا کلام ہے یہ؟ عام انسان جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہی بول سکتے ہیں، اس کی تہ میں جانا جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ جاتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے، پہلا سوال پھر سنو غور سے، یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے؟ کیا اشکال ہوا؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول صرف خاکی میں آتے، ابھی عرض کیا تھا میں، جناتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، یہ عقیدہ ہے۔ اور یہاں اللہ پوچھتے ہیں دونوں جماعتوں سے، انسان سے بھی اور جنات سے بھی، کیا تم میں کوئی رسول نہیں آیا تمہیں میں سے؟ منکم کو لفظ بتا رہا، منکم تم میں سے۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جتنے رسول آئے مرد میں سے آئے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجال کا ترجمہ مرد، عورت کو نہیں، فرشتے کو نہیں، جنات و شیاطین کو نہیں، مردوں کو بھیجا اللہ نے۔ اور یہاں اللہ خطاب دونوں سے کر رہے ہیں، کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے رسول کا رسول، جس کو ہم بولتے ہیں قاصد۔ سورہ یاسین پڑھایا آپ نے پہلا رکوع، سورہ یاسین میں پہلا رکوع کیا ہے؟ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اس سے پہلے کے الفاظ کیا ہیں؟ ہم نے بھیجا ایک قریے میں اپنے رسولوں کو، ان دو رسولوں کی تصدیق کے لیے انہی قبیلے میں سے ہم نے ایک تیسرے کو کھڑا کیا تاکہ ان دونوں کی طاقت پہنچے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، یہ تو انہی کی تصدیق کو کھڑا ہوا تھا، یہ بھی رسول بن گیا۔ تو رسول کا رسول یعنی اللہ کی طرف سے جو رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ جب کسی انسان کو اپنا ایلچی سفیر بنا کر کہیں بھیجیں گے تو وہ رسول کا رسول ہوتا ہے۔ جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، اور ان کو بھیجنے کے لیے ساتھ ساتھ باہر تک تشریف لائے نصیحتیں کرتے ہوئے۔ نصیحتوں میں کئی نصیحتیں ہیں، میں ان میں سے ایک بات لیتا ہوں یہاں جو ضروری ہے۔ پوچھا، اے معاذ تم جا رہے ہو، اگر وہاں کوئی مقدمہ کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو کیسے کرو گے؟ تو فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اخذی بکتاب اللہ، اگر اس کتاب میں وہ مسئلہ نہ رہے تو فرمایا فبسنت رسول اللہ، اللہ کے حبیب کی سنت سے، اور فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو فرمایا اجتہد برائے، ان دونوں کی روشنی میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کتاب اور سنت ہی دلیل ہے، اجتہاد کوئی چیز نہیں ہے، ان کے واسطے تماچا ہے اس حدیث کے اندر۔ اجتہد برائے، اس پر حضور نے نہیں کہا کہ نہیں تمہاری رائے کا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق بخشی رسول کے رسول کی کہ وہ موافقت کرتا ہے رسول اللہ سے، یعنی جو میری رائے تھی وہی تم نے زبان سے کہا۔ تو کتاب کے ساتھ سنت، اور ان دونوں کے اندر مسئلہ نہ آئے تو اجتہاد ان دونوں کی روشنی میں، اور چوتھا ہے اس پر قیاس کرنا۔ قیاس کہتے ہیں کسی مسئلے کو جانتے ہوئے دوسرا نیا مسئلہ اسی پر قیاس کرنا، یعنی اسی علت کو وہاں بھی دیکھ کر فیصلہ کر لینا۔ یہ چار چیزیں دلیل ہیں، دو چیزیں دلیل نہیں ہیں، چار دلیل ہیں، چار۔ ان چاروں میں سے کسی کا رد کرنا قرآن کا رد کرنا ہے، قرآن کریم کا رد کرنا ثابت ہوگا اس سے۔ انشاءاللہ یہ بحث اپنے مقام پر تفصیل سے آئے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، جنات اور انسان دونوں میں رسول نہیں آئے، رسول صرف انسانوں میں آئے، لیکن اس رسول نے کسی کو بھیجا جنوں میں سے تو وہ رسول کا رسول ہو گیا، اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔
مثال دیا اللہ نے قرآن کریم میں، سورہ جن میں جنوں کا واقعہ بیان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، فجر میں، مقام نخلا میں، جنوں کا ایک گروہ آیا، اس نے قرآن سن لیا اور سن کر کے جا کر اپنے قبیلے میں خبردار کرتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب و غریب قرآن ہے، ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور دوسری آیت سورہ احقاف پارہ 26 میں ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، قرآن سنا، جب قوم کی طرف گئے تو قوم کو ڈرایا اور قوم اس کی ایمان لے آئی۔ تو یہ کون سے رسول تھے؟ یہ رسول کے رسول تھے، یہ قاصد کے معنی میں ہے۔ یہ ایک مفہوم تو آیت کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر، کہ جس طرح آدمیوں میں آدمی رسول بنا کر بھیجے گئے، ایسے جناتوں میں جنات رسول بنا کر بھیجے گئے، ان میں رسول آئے۔ اور یوں فرمایا دلیل میں کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں 1000 سال تک صرف جنات تھے، اور اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی قوم نہیں ہے جس میں ہم نے نذیر اور ہادی رسول نہیں بھیجا۔ تو ہزاروں سال تک جناتوں میں کوئی نہیں آیا، آیا تو کون آیا، اور نہیں آیا تو ہم ہر قوم میں بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے، ان میں رسول آیا ہوگا، انہی میں سے آیا ہوگا۔ اور تیسرا قول یہاں سے واضح ہے، پہلے لفظ جن ہے پھر لفظ انس ہے، اور جو بعد میں نون ہوتا ہے اسی کی طرف مرجع لوٹتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جناتوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تم میں سے؟ تو بعد میں کون ہے؟ انسان ہے، اس لیے انسان سے خطاب ہوتا ہے۔ یہ یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے رہے تم پر میری آیتیں۔ جتنے رسول آئے وہ کیا کیے؟ یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں پڑھتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسولوں کا اصل کام ہے اللہ کی آیتیں لوگوں پر پڑھنا۔ جو اللہ کی آیتیں لوگوں پر نہیں پڑھتے وہ رسولوں والا کام نہیں کرتے، یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تم کو ڈراتے رہے، کس سے؟ لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ لقاء ملاقات، قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، اس سے تمہیں وہ ڈراتے رہے۔ تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے جرم پر گواہ ہیں، ہم نے اقرار کیا، رسول آئے، آیتیں سناتے گئے، اس دن سے ڈراتے گئے، سب کچھ تھا، پھر تم کیسے بھٹکے؟ وہ خود کہیں گے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی حیات نے، دنیا کی حیات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے، سب کچھ میرے بال بچے ہیں، سب کچھ میرے گھر کے افراد ہیں، سب کچھ میری جائیداد ہے، اسی لیے 24 گھنٹے کی ساری محنت انہی کے لیے ہوتی ہے۔ 24 گھنٹہ کس کے لیے محنت ہوتی ہے؟ اپنے جسم کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے۔ کیوں؟ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، زندگی کا محور یہی ہے۔ جس طرح سورج گردش کرتا ہے سارے عالم میں، یہ بھی گردش کرتا ہے، لیکن سارے محنتوں کا حاصل کیا ہے؟ میرے بیوی بچے، بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ میں ڈالنے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، بہت مزے کا جملہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے انسان اپنے بیوی بچوں کے غلام ہو گئے ہیں، اور صرف مزدوری میں کیا ہے؟ کھانا اور کپڑا۔ سارے انسان بیوی بچوں کے غلام ہو گئے ہیں، اور معاوضے میں کیا ملتا ہے؟ کھانا اور کپڑا۔ اگر کوئی کہے نہیں صاحب بچوں کی خدمت فریضہ ہے، بیوی کے کھانا پلانا ہمارے ذمہ واجب ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، اگر یہ عقیدہ ہے تو
تو زندگی کی فکر میں توسیع ہونا چاہیے. جس طرح سے اللہ کا حکم ہے بیوی کو کھانا کھلانے کا، کپڑا پہنانے کا، بچوں کو پرورش کرنے کا، ایسے ہی اللہ کے رسول کا حکم ہے بچوں کو سب سے پہلے اللہ سکھاؤ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کے بعد کلام اللہ سکھاؤ، اس کے بعد اللہ کی عظمت دکھاؤ، ماں باپ کی عظمت بتاؤ، نبی کی عظمت دکھاؤ. یہ سب بھی تو فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن جس میں لذت ہے، چاشنی ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ثواب ملتا ہے، یہ لذت ہے، یہ کرے گا. لیکن اللہ کی کبریائی بچوں کے دماغ میں ڈالنا، اس میں لذت نہیں آتی ہے، اس واسطے یہ کام کو چھوڑ دے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ میٹھا میٹھا گپ اور کاوا کاوا تھو. جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، باقی چھوڑ دیں گے. اگر اللہ کی خاطر کرنا ہے، ثواب کی نیت ہے، تو سارے فرائض کرنا ہے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ ہو گئے اپنے خلاف، یعنی لوگ مقر ہوں گے، اس جرم کا اقرار کریں گے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مجرموں کے درمیان رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کو کیوں بھیجا؟ کیا ان کی کچھ ضرورت ہے؟ اللہ کو کچھ حاجت ہے؟ کہتے ہیں ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور یہ سب اس واسطے کہ آپ کا رب نہیں ہے جو ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حالت میں کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں. غفلت میں یلغار اور غفلت میں حملہ اور غفلت میں عذاب. آپ کا رب ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ راتوں میں شبخون مارتے تھے، راتوں میں حملہ کرتے. تو شبخون مارنا، اچانک حملہ کرنا، یہ بزدلی کی علامت ہے. اللہ جب تک ہادی نہیں بھیجتے، رسول نہیں بھیجتے، نذیر نہیں بھیجتے، کتاب نہیں بھیجتے، دستور حیات نہیں بھیجتے، کر کے عمل کرنے والا، دکھانے والا نہیں بھیجتے، تب تک کسی کو ہلاک نہیں کرتے. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور یہ سب اس واسطے کہ نہیں ہے آپ کا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس آیت میں آپ غور کریں گے تو عمل سے محبت ہوگی. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے. درجاتن، درجتن کی جمع ہے درجے، بلندیاں. کیوں؟ مما عملوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا. معلوم کیا ہوا؟ ایمان کی وجہ سے بخشش ہوگی، لیکن درجات کا تفاوت عمل سے ہوگا. سارے مومن ایمان کے بلبوتے پر جنت میں جائیں گے، مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے جائیں گے. ایمان تو بہانہ ہوگا، کیونکہ ایمان کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے. ایمان کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے. اس زمین پر، آسمان کے نیچے ہماری طرح کتنے انسان ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. کیوں؟ ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوا. اللہ نے خود کہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اسی کا نام نماز ہے. اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو، احساس کو یاد دلانا، اپنی پیشانی کو مالک کے حضور زمین پر رگڑنا کہ تیرا شکر ہم بجا لاتے ہیں. نشکرک ولا نکفرک، یہی تو ہے نماز. نشکرک ولا نکفرک، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ناشکری ہم نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. جو آپ کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فاسق و فاجر ہے، جو آپ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، جو آپ کا حکم نہیں مانتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، ہم اس کے نہیں ہو سکتے. نخلعو، علیحدہ کر دیتے ہیں. وَنَتْرُكُ، ترک تعلق کر لیتے ہیں. مَن يَفْجُرُكَ، نماز اسی کا نام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں درجات ہیں ہر ایک کے لیے ان کے عمل کی وجہ سے، لیکن عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن کے لیے فرمایا جتنی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. 6666 آیتیں ہیں، یہ آخری منزل ہے، وہاں ٹھہر جا تیرا مکان دکھائی دے گا. لیکن حافظہ کرنے کی توفیق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ایمان کی توفیق اللہ نے دیا، اس عمل کی توفیق اللہ نے دیا.
بہت سے اعمال ہیں جس میں آپ مشترک ہیں، مثلا ایمان لانے میں مشترک ہیں، نماز پڑھنے میں مشترک ہیں، صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں آپ مشترک ہیں، لیکن تفاوت تو ہے۔ تفاوت کیوں ہوتا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اخلاص کیسے آتا؟ صحبت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آقا فرماتے تھے کہ اگر کوئی صحابی ایک مد جو 3.5 سیر کا ہوتا ہے، ایک مد 3.5 سیر کا، 3.5 کلو سمجھ لو، ایک مد ہوتا ہے 3.5 سیر کا۔ اگر میرا کوئی صحابی ایک مد جو گیہوں سے کمتر ہوتا ہے، غلہ خیرات کر دے، اور تم میں سے کوئی وحد کا پہاڑ سونا خیرات کر دے، تو صحابی کے برابر نہیں پہنچے گا، کیفیت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو نبی کی صحبت ملی ہے، ان کا ایمان مشفع ہے، ان کے دل میں تجلیات ربانی کا انعکاس ہوتا ہے، وہ براہ راست نبی کے چہروں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد کاہے کے بزرگ، کاہے کے مولوی صاحب، کاہے کے عالم صاحب چاہے جا رہو، کونوا مع الصادقین کا اللہ نے، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہیں گے سچائی آئے گی، صحبت سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، نہ کچھ ہم نے ہنس کے سیکھا ہے، نہ ہم نے رو کے سیکھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے کسی کا ہو کے سیکھا ہے۔ یہ ہو کا کیا ہے؟ کسی کے ساتھ پکڑ لیا ساتھ۔ جو صحابی نبی سے زیادہ قریب تھے انہوں نے نبی سے زیادہ سیکھا، صحابیت میں برابر، صحابیت کے فضائل مشترک، لیکن جو نبی کے ساتھ ساتھ تھے زیادہ سیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں روایت کرتے، بڑی حدیثیں بیان کرتے، یہ نہیں جانتے کہ میرے مہاجر بھائی بازاروں میں بیچ کھوچ میں ٹائم لگاتے تھے، اور انصاری بھائی کھیت میں باغات میں ٹائم لگاتے تھے، اور ابو ہریرہ اپنے پیٹ بھرائی پر نبی کی محفل سے جاتا نہیں تھا۔ کہیں میں چلا جاؤں ایک حدیث چھوٹ نہ جائے، اگر کھانا ملا تو کھایا، کبھی دودھ کا کٹورا آ گیا تو سب نے پیا، میں نے بھی پیا، نہیں ملا تو فاقہ کر لیا، لیکن نبی کی صحبت نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا، ہاں روایت بہت ابو ہریرہ کے سب یہی دیکھتے ہیں۔ تو نبی کی صحبت کا مزہ تو ان کا لگا تھا کہ بھوک دب جاتی تھی، بھوک دب جاتی تھی تو قرآن کا حدیث کا چسکا لگنا ابو ہریرہ کی طرح بہت بڑی چیز ہے۔ سوال کیا تھا ابو ہریرہ نے؟ بہت سے سوالات ابو ہریرہ پر مستقل کتابیں پڑھو، بڑے مزے کے ہیں۔ ایک بار ایک سوال کیا، آپ نے کہا مجھے یقین تھا ابو ہریرہ کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو۔ سوچو، انداز دیکھو، ابو ہریرہ نے سوال کیا تو فرمایا مجھے یقین تھا صحابہ میں سے کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو۔ بولو کیا سوال تھا؟ ہم صحابہ کی سیرتیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو محبت کہاں سے آئے گی؟ ابو ہریرہ کو پڑھو، ابن مسعود کو پڑھو، عبداللہ ابن عباس کو پڑھو، جتنے صحابی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے بہت سیکھا ہے، اور ہمیں قربت کا موقع ہی نہیں ہے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ بیان سن لیتے ہیں تو مولوی صاحب پہ احسان کرتے، ہم آئے تھے بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قبیلے والے آئے اور کہتے ہیں ہمیں بڑھ کے دو، کیونکہ ہم نے آپ سے لڑے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ سب لوگ لڑتے، ہارتے، پھر ایمان لاتے، ہم نے تو آپ سے جنگ ہی نہیں کیا، ویسے ہی ایمان لیا ہے، ہمیں بڑھ کے دو۔ یہ کیا ہے؟ احسان جتانا بولتے اس کو۔ سورہ احزاب، سورہ حجرات کی آیتیں آئیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم نبی پر احسان نہ جتاؤ۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتاتے ہیں تجھ پر کہ وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ تم کو ہدایت دی ہے ایمان کی، تم کو توفیق بخشا ہے۔
اور نہ کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی پوجا کر رہے ہیں، تم بھی کرتے۔ تو یہ احسان ہے اللہ کا کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو کھولا ہے اور سن رہے ہیں۔ تو جو عمل اللہ کے توفیق سے ہوگا اس پر درجات بھی مرتب کریں گے، یہ بھی توفیق ہے اللہ کی، یہ بھی احسان ہے اللہ کا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، سوال کا جواب ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس جملے میں کئی باتیں آ گئیں۔ ایک عمل کرنے والا انسان اچھے عمل کرتا ہے اور سوچتا ہے اس کو دکھانا چاہیے، اخبار میں ڈالو، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ جس سے اجر لینا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے سجدوں سے، تمہارے خیرات سے، تمہارے زکات سے دکھا کر دیں گے تو لوگوں میں احساس ہوگا۔ یہ دل کہتا ہے، شیطان کہلواتا ہے۔ حبیب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ داہنا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کیوں؟ دینے والا تم سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وہ جو کرتے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے درجات عمل پر ملیں گے، لیکن عمل دکھاوے کا ہے تو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، اس پر نہیں ملنے والا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کسی نے روزہ رکھا دکھاوے کا تو شرک کیا، نماز پڑھا دکھاوے کی تو شرک کیا، خیرات دیا دکھاوے کی تو شرک کیا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے یہ، من تصدق یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن صلی یرائی فقد اشرک۔ معلوم کیا ہوا؟ رب غافل نہیں ہے کہ تم اوپر سے جو حرکتیں کرتے ہو، رکوع سجدہ قیام، دل میں کیا ہے؟ ایک صاحب آئے جھڑ سے ٹوپی لگائے عیدگاہ میں کھڑے ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ، دل میں ایمان ہی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس سے مل جاتا ثواب نماز کا؟ اللہ جانتے ہیں کہ تمہاری اوپر کی حرکت میری خاطر ہے یا دکھاوے کی خاطر ہے، تو رب کریم غافل نہیں۔ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ کی ذات اتنی طاقتور، اتنا احاطہ کرنے والی، اتنا سب کے واسطے شفقت کرنے والی، کیا حاجت تھی رسولوں کو بھیجنے کی، کتاب اللہ بھیجنے کی، ہدایت کرنے کی؟ کیا حاجت تھی؟ بہت پیارا جواب ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ غنی ہے، غنی کی تعریف کیا ہے؟ جس کو کسی کی کوئی حاجت نہ ہو۔ غنی کون؟ جس کو کسی کی حاجت نہ ہو وہ غنی ہے۔ یہاں سے فقہا نے کہا غنا اصل غنائے قلب ہے، اصل غنا غنائے قلب ہے، اور غنی کی تعریف یہ نہیں ہے جس کے پاس مال بہت ہو۔ غنی کی تعریف یہ ہے جس کی نگاہ دوسروں کے مال پر نہ جائے، وہ غنی ہے۔ جو اپنے میں خوش ہے، کسی بھی حال میں ہے مگر خوش ہے، کسی پر نگاہ نہیں جاتی، اس کو غنی کہتے ہیں، وہ غنائے قلب حاصل رکھتا ہے۔ جیسے اویس قرنی کے پاس عمر فاروق تشریف لے گئے اور ایک کپڑا پیش کیا تحفے میں، تو کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، کپڑا پھٹا ہوا ہے، چکتی لگی ہوئی ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غنا ہے۔ اور جو اصرار کیا، بہت اصرار کیا، تو فرمانے لگے یہ جو جسم پہ کپڑا ہے نا، اس کی ضمانت ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے گا، لیکن جس جسم پر یہ کپڑا ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے گا۔ غنا ہے، غنائے قلبی۔ کسی کے مال کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں آنا، یہ غنائے نفس ہے۔ سب سے بڑا غنی وہ ہے جو کسی پر نگاہ نہ ڈالے، اللہ پر راضی رہے، اللہ پر راضی رہے۔ کتنے واقعات صحابیات کے ہیں، حضرت فاطمہ کے ہیں، حضرت عائشہ کے ہیں، مگر افسوس ہم پڑھتے نہیں، صحابیات کی سیرت نہیں پڑھتے ہم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب کتنا غنی ہے، تم سے کتنا غنی ہے، اندازہ ہے؟ کیا پہلی مثال دے کے فرمایا ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تم کو اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دے، تم سے اتنا بے نیاز ہو۔ ان دنیا کے سارے انسانوں کو لے جا کر ختم کر دے
اور نئے انسانوں کو بسا دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تم سے اتنا بے نیاز ہے وہ، ساری دنیا کے انسانوں کو لے کر چلا جائے، ان یشاء یذہبکم، تم کو لے جائے مطلب اٹھا لے، ختم کر دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد بطور خلیفہ کے لائے جس کو چاہے۔ اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود اتنا شفیق ہے کہ کتاب بھیجا، کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تقوی اور فجور دونوں کی صلاحیت دیا، جنت اور جہنم دونوں کا راستہ دکھا دیا، اور ایک انسان کو بھیجا کہ وہ کر کے دکھائے تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کیسی پڑھنا؟ جیسا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا اور صحابہ کو تابعین نے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھ کے دکھایا۔ جبریل نے حضور کو پڑھ کے دکھایا، حضور نے صحابہ کو پڑھ کے دکھایا، اور صحابہ سے تواتراً چلا آ رہا ہے۔ آج ایک قوم کہتی ہے ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، نہ حضور کے عمل کی ضرورت نہ صحابہ کے عمل کی ضرورت، کدھر سے نماز سیکھیں گے یہ؟ پورے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کی ترکیب ہے کہیں؟ نہیں ہے تو کون سکھائے گا؟ نبی سکھائیں گے، اور نبی سے سیکھا ہوا عمل ہم تک پیش کرنے والے کون ہیں؟ صحابی ہیں اور تابعی ہیں۔ ان پر بھروسہ نہیں کریں گے تو ان کا عمل ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اور ایک مثال دیا اللہ نے، اتنے لوگوں کو اٹھا لینا، کارے دارت دل میں آتا ہوگا؟ سب کو اٹھا لے جائیں، نئی مخلوق پیدا کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب بہت پیارا دیا، تحقیقی جواب، فرمایا کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تم کو پیدا کیا دوسرے قوم کی ذریت سے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ آج ہیں نہیں ہیں، اس زمین پر جو موجود ہیں یہ جن کی نسل سے ہیں وہ پورے موجود ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کے بعد تم کو وجود بخشا اور ان کو معدوم کر دیا، ایسے ہی تم کو معدوم کر کے نئے کو موجود کر سکتا ہے۔ تحقیقی جواب ہے یہ۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، میں سنایا تھا آپ کو اس سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 12 بجے تک، مراد اندازہ ہے، گھڑی نہیں تھی اس زمانے میں، آدھی رات ہو گئی، سو رہے تھے۔ صحابہ کرام مسجد میں عشاء کے لیے انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ حضرت عمر نے آواز دی، نام النساء ونام الصبیان، اللہ کے رسول بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں، آپ تشریف لائے۔ جماعت کھڑی ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کہا ٹھہر جاؤ، سب ٹھہر گئے۔ آپ نے کہا اس زمین پر تمہارا اس وقت امتیاز ہے کہ سوائے تمہارے اس زمین پر اللہ کو یاد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت سب غافل ہیں، صرف تم ہو جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہو۔ اور آج سے 100 سال کے بعد جتنے لوگ زمین پر ہیں پیٹھ پر، سب پیٹ میں رہیں گے۔ چنانچہ 100 سال میں پوری کائنات پر جو لوگ تھے سب بدل گئے، نئے لوگ آئے۔ آج بھی جو موجود ہیں یہ اس وقت نہیں تھے، اور جو اب موجود ہیں وہ آئندہ نہیں رہیں گے۔ جس طرح اللہ اس پر قادر ہے، تم کو صاف کرنے پر وہ قادر ہے، لیکن غنی ہونے کے باوجود ذو الرحمت، رحمت والا ہے، متعینہ دن تک تم کو باقی رکھے گا، تم کو پورا پورا موقع دے گا، زبان کھولنے کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے موقع عطا فرمائے گا۔ اور رہا وعدہ جو اس نے کر رکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آت، آئے گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے، تم اللہ کو اس کے وعدے سے تھکانے والے نہیں ہو سکتے ہو، وہ آ کر رہے گا۔ سارے انسان مل کر چاہیں قیامت نہ آئے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ایک دن اور زندہ رہنا چاہتے ہیں، نہیں، ایک لمحہ نہیں۔ اذا جاء اجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت آنے کے بعد ایک لمحہ نہ مقدم ہوگا نہ مؤخر ہوگا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قل، اور کہہ دو، اگر نہیں مانتے ہیں تو اعلان کر دو، قل یا قومی، اے میرے قوم کے لوگو، اعملوا، عمل کرتے جاؤ، علی مکانتکم، اپنے اپنے مکان پر، مراد اپنے جگہ پر، اپنے سسٹم پر، جہاں ہو جس حال میں ہو عمل کرتے جاؤ۔ انی عاملون، میں بھی تو عمل کرتا رہا ہوں، انی عاملون، میں بھی عامل ہوں، جو مجھ سے ہو سک رہا ہے میں کر رہا ہوں، تم اپنی کرو میں اپنی کروں۔
گویا لکم دینکم ولی دین بولنے کی بات ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے۔ فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ گھوڑا ہے کہ گدھا، کس پر سوار تھے معلوم ہو جائے گا۔ دور سے قافلہ آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں گھوڑوں کا قافلہ ہے، کوئی کہتا گدھوں کا قافلہ ہے، کوئی کہتا اونٹوں کا قافلہ ہے۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ان قریب دیکھ لو گے جب غبار اور بادل چھٹ جائے گا تم گدھے پر سوار تھے کہ گھوڑے پر سوار تھے معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہی لوگ اتاریں گے قبر میں معلوم ہو جائے گا عقیدہ صحیح تھا کہ غلط تھا، سب چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے دار؟ عاقبۃ الدار کے معنی انجام کار، گھر کس کا ہے؟ عاقبت کے معنی انجام، اور الدار سے مراد گھر۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے دار سے مراد صرف جنت ہی نہیں ہے، اگر دار کے ساتھ میں آخرت آئے، دار آخرت، تو مراد آخرت ہوتا ہے۔ اگر مطلق دار آ جائے تو دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے دنیا میں غلبہ ہم تمہیں کو دیں گے، ایک آیت نہیں کئی آیتیں۔ مثلا فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے قاصد غالب ہو کے رہیں گے۔ اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس جگہ فرمایا کہ جو مومن ہوگا عمل صالح کرے گا اس کی حیات پاکیزہ ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے یہ گھر سے مراد ہو سکتا ہے دار آخرت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مراد دنیا میں فیصلہ کن ہو۔ چنانچہ فتح مکہ جب فتح ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ جو کمزور تھے، مظلوم تھے، بے حیثیت تھے، اب دھیرے دھیرے لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، حوازن اور ثقیف فتح ہوا، اطراف میں اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ جزیرۃ العرب سے اور حجاز کے خطے سے چن چن کے ایک ایک کافر کو نکال کے باہر کر دیا گیا، خیبر سے نکال کے باہر پھینکا، جہاں جہاں تھے سب کو نکال کے صاف کر دیا۔ بعض نے کہا یہاں وہی مراد ہے، اور اگر اس سے مراد آخرت ہے تب تو کلام ہی نہیں ہے، آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ فلاح نہیں دیتا ظالموں کو، حق تلفی کرنے والوں کو فلاح نہیں ہو سکتی۔ اب حق تلفی کرنے والے کون ہیں؟ ظالم کون ہیں؟ ظالموں کا عمل کون سا ہے؟ 3 آیتوں میں 3 قسم کا ظلم بتایا گیا ہے۔ کتنا وقت ہے ابھی؟ ہو گیا۔ کفار قریش کا جو عقیدہ تھا وہ 2 آیتوں میں آ رہا ہے، بلکہ 3 آیتوں میں، اور 4تھی آیت میں ان کا ایک عمل تھا، مثلا جانوروں کے ساتھ، اولاد کے قتل کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ جب جانوروں کو وہ رکھتے تھے تو تقسیم میں کہتے تھے یہ بتوں کا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، ان کے عقیدے تھے۔ بہرحال تو اگلی 4 آیتوں میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آ رہا ہے کہ ان کے عقائد فاسدہ کو بیان کیا اللہ نے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، ان کو فلاح نہیں مل سکتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ بہت سے باطل عقیدے آج بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے اپنے زمانے کو دیکھ کر کے حساب ڈالیں کہ کیا عقیدے یہاں بھی کچھ بگڑ رہے ہیں یا ویسے ہی عقیدے ہیں۔ تو اگلی 4 آیتیں انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے۔ 136 تک بات